الفاتحہ علی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پروگرام پیارے آقا کی محفل کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر پاک پہ تشریف فرما ارباب علم و دانش، عوام اہل سنت، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد سراجا منیرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، خصوصا على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأبيهما وأمهما فاطمة الزهراء، إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. قادری کر قادری رکھ، بلند آواز سے آمین بولے. قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر، قدرت نما کے واسطے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات گرامی وقار، ہم اور آپ اس وقت ذکر شہدائے کرب و بلا کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر جن آقاؤں کا ذکر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، آپ حضرات کی کیفیت یہ بتاتی ہے کہ جس دلچسپی کے ساتھ سننا چاہیے وہ جذبہ آپ کے اندر بڑا کمزور ہے. اس طرف میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کا چہرہ بجائے میری طرف ہونے کے اس طرف کو ہے. اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ تقریر سننے آئے ہیں یا پھر یہ آنے والے راستے کو دیکھنے آئے ہیں. اور کچھ حضرات تو بالکل دیوار کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کھڑے ہو کر آگے آ جائے اور مجمع کی شکل کو تھوڑا خوبصورت بنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حسن و جمال عطا فرمائے. اٹھ جائیے وہاں سے اور تھوڑا ادھر آگے آ جائیے، یہاں آ کے بیٹھ جائیے. ادھر پنکھا بھی نہیں ہے، ادھر کولر چل رہا ہے.
اگر بہت زیادہ تھکان ہو گئی ہو تو پھر اسی حساب سے میں گفتگو کروں، اور اگر آپ کے اندر واقعاتاً کو سننے کا مزاج ہے تو ذرا بیداری کا اظہار کیجیے، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ بول کر دکھائیے، ایک بار اور بولیے، ایک بار اور بولیں۔ سبحان اللہ آپ نے بولا، میں نے صرف آپ سے کہا، لیکن ثواب مجھے بھی ملا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھے کام کا پتہ، ایڈریس، عنوان بتانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والے کے برابر ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلسہ میں سمجھتا ہوں کئی سال سے ہو رہا ہے، یہی ہے۔ مجھے آج الحمدللہ 15 سال ہو گئے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ کے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، اور تقریر کی زندگی میں تقریباً مجھے 10 سے 11 سال ہو گئے۔ میرا اپنا ایک اصول رہتا ہے کہ جہاں عزت اور وقار ہے وہیں میرا سب کچھ ہے اور میرا پیار ہے۔ اس کے خلاف میں دیکھتا ہوں تو میں نے نہ کبھی ضمیر کا سودا کیا ہے اور نہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے مرشد کو صرف 2 چیزوں میں بہت قریب سے پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کسی کے علم کو دیکھ کے مرعوب نہیں ہوتا، اور کسی کے مال اور دولت کو دیکھ کر میں کبھی مرعوب نہیں ہوتا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ میں یہ چیزیں بطور عتم پائی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سنی صحیح العقیدہ بنایا ہے۔ اپنے علماء کی قدر کریں گے تب دین اور علم آپ کے قریب آئے گا۔ نعت خوانی سرکار علیہ السلام کی مدح و ستائش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر شاعر کتنا بھی بڑا شعر کیوں نہ پڑھ دے مگر ایک عالم کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حضور کی حدیثیں کہتی ہیں۔ چونکہ آج میری تقریر شہدائے کرب و بلا پر ہونا ہے تو یہ میرا عنوان نہیں ہے۔ بھائی آپ بات کرنے آئے ہیں تو باہر چلے جائیے، سننے آئے ہیں تو ذرا بیٹھیے۔ اس طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ خود سنتے ہیں نہ سننے دیتے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکال کے عزازیل، ابلیس، راندہ بارگاہ بنایا تھا تو معلوم ہے شیطان نے کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ 8ویں پاری کی آیت کریمہ ہے۔ پہلی بات آپ سن لیجئے، تقریر کے شروع سے لے کر آخر تک آپ سوچیں میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گا تو یہ میرے مزاج میں نہیں ہے۔ آپ دین سیکھنے آئے ہیں، ذکر سننے آئے ہیں، میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر سناؤں گا، اور آپ ذکر سن کر انشاءاللہ اپنے دلوں میں نور اور نکہت اور پاکیزگی بھر کر جائیں گے۔ چٹکلے سنانا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، لفاظی کرنا، یہ میری عادت میں نہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو دین کو دین کے طور پہ سمجھیے، اور یہ جلسہ ایک زمانے سے ہو رہا ہے۔ جلسے جو کیے جاتے ہیں وہ دین سیکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں، سیاست کرنے کے لیے نہیں کیے جاتے۔ اگر کسی گاؤں کے اندر جلسہ ہو رہا ہے اور اس جلسے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو، وہ اس کی ٹانگ کھینچے، وہ اس کی رسہ کشی کرے، وہ اس کے خلاف کرے، تو میں سمجھتا ہوں ان جلسوں میں خلوص نہیں ہے، نیت میں فساد ہے۔ لاکھوں آپ خرچ کریں گے، میں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے میرے پاس فتوے کی صلاحیت بھی ہے اور میں فتویٰ دینے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ ایسے جلسے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ فتنہ اور فساد کرنے والے لوگوں کو نہ شریعت پسند کرتی ہے اور نہ شریعت قبول کرتی ہے، اور ایسے فتین لوگوں کی وجہ سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے جلسے کرائیں، خلوص کے ساتھ کرائیں،
10 روپے دیں آپ خلوص سے دیں، اس نیت سے دیں کہ میں امام حسین کو راضی کرنے کی نیت سے محبتوں کا خراج پیش کر رہا ہوں۔ موبائل جیب میں رکھ لو، بریلی شریف قریب ہے، حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ حرام کا ہے۔ میں جیسے آیا تھا آپ نے دیکھا نا سارے ویڈیو والے چلے گئے، ان کو معلوم ہے میں ویڈیو نہیں بنواتا ہوں، ہے نا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب وہ اپنے سارے کچھ لے کر چلے گئے تو آپ بلا وجہ مجمع کے اندر ایک روحانیت ہے اس کو ختم کیوں کر رہے ہیں؟ جلسہ کرائیے، خلوص کے ساتھ کرائیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت دور کے لوگوں کو بلائیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مجھے بلائیں۔ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو بلا کر ان سے کہیے کہ حضرت ہم کسی خطیب کو نہیں بلا رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے خطبات محرم رکھیے، فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ کی، ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں، 15 لوگ بیٹھے ہیں، حضرت یہ کتاب ہے آپ پڑھ کے سنا دیں، انشاءاللہ الرحمن جس انداز سے آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو عطا فرما دے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے نہیں آ رہا ہے؟ بولو بھائی، فتنہ اور فساد کے لیے اگر جلسے کرا رہے ہیں تو قیامت کے دن صرف خالی ہاتھ جائیں گے، اس جلسے کا کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ بات سمجھ گئے؟ دوسری بات، بہت اچھی بات، تقریریں سنیے، صحیح لوگوں کی تقریریں سنیے جو آپ کو دین سکھائیں، اور جو یوٹیوب سے آپ لوگ فکس کرتے ہیں نا کہ اس کو بلانا ہے یوٹیوب پہ، اس کو سن لو، اس کو سن لو، بھیا یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے۔ کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا ہے، کس کو بلانا ہے، یہ بھی بریلی شریف آپ کے پاس میں ہے۔ اپنے علم والوں سے مشورے لو تاکہ قیامت کے دن آپ کو خرچ کیا ہوا پیسہ اللہ کی بارگاہ سے کامیابی کی صورت میں نظر آئے۔ سمجھ گئے؟ یہ نصیحت میری آپ کے ذہن و دماغ میں رہے گی، بھئی سب لوگوں کے ذہن میں رہے گی نا انشاءاللہ؟ ذرا بلند آواز سے بولو۔ اب ذرا جیتے جاتے ماحول میں نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام، محبت کے ساتھ ایک بھی زبان خاموش نہ رہے، سب لوگ بلند آواز سے پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور وہی درود پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو۔ اب میں اپنے تیور میں آ رہا ہوں، اپنا آپ تیور اپنا بھی بدلیے۔ شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان بھئی مجمع حسینی ہے تو جذبہ بھی حسینی ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اپنا قلم اٹھایا اور لکھنے کی کوشش کی، نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے، سر دے کے دین حق کو بچایا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک شعر اور سنیے گا، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے۔ سامنے والوں سبحان اللہ۔ شعر اچھا ہے، یقیناً اچھا ہے، میں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں۔ سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب قبلہ بیٹھے، ہم نے کہا شہید زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کیا کربلا میں آپ نے حسین کی کٹی ہوئی گردن کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ کہنے لگے نہیں حضرت۔ میں نے کہا پھر شہید زندہ ہے آپ کو کیسے پتا؟ کہیں گے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی نام میں شہید کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا قاری صاحب یہ تو آپ بتا رہے ہیں، کہیں گے حضرت بتا ہی تو سکتا ہو، اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی کتاب کے ذریعے شہید زندہ ہے، مجدد الفسانی نے بتایا کہ شہید زندہ ہے، حضرت سرکار شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بتایا شہید زندہ ہے، سرکار مفتی اعظم نے بتایا شہید زندہ ہے، تاج الشریعہ نے بتایا شہید زندہ ہے،
یہی سلسلہ آگے بڑھا، آپ کی مسجد کا امام بتا رہا ہے شہید زندہ ہے، آپ کا خطیب بتا رہا ہے شہید زندہ ہے، مگر میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت بعد میں نے کہا مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے ہے، یہ سب بتا رہے ہیں اور کربلا میں حسین دکھا رہا ہے۔ آپ سمجھ لو شہید مرتا نہیں ہے، اس کو صرف تھیوری کے ذریعے سمجھنا نہیں ہے۔ حسین کا سر نیزے پر بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو شہید مرتا نہیں ہے، تم قرآن میں جو پڑھ رہے ہو کربلا میں وہ دکھایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، ذکر امام حسین، علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی، ماشاءاللہ۔ اور آگے بڑھے، سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے کیا فرمایا؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں جب آیا تھا تو میں نے بتایا تھا 1200 کلومیٹر کا سفر کیا ہے میں۔ 2 دن سے میں حیدرآباد تھا، صبح کی فلائٹ لے کر ہی آیا، اس سے پہلے کا سفر میرا ہو چکا تھا۔ اور سچی بات بتاؤں آپ کو، میں صرف 1 گھنٹہ سویا، وہ بھی فجر سے پہلے 1 گھنٹہ سویا تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اٹھایا، اس کے بعد سیدھا ایئرپورٹ، صبح 7 بجے کی فلائٹ، اور دن بھر مجھے آنے کا موقع تھا لیکن آقاؤں کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا۔ کہیں داتا بھکاری کی بادشاہ کی بارگاہ میں گیا، جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطہ، اور کہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خانہ دل کو زیاد نور ایما کو جمال شاہ زیا۔ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ بھی وہیں لکھنؤ کے پاس میں ان آقاؤں کی بارگاہ میں حاضری دیتا آیا، لیکن اللہ کا فضل ہے آپ کو تھکان کا احساس ہو سکتا ہے، مجھے اتنا احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، حسین پاک کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اب ایک جملے پہ غور کیجئے، ہم نے کہا قاری صاحب آپ آئے کیا کرنے؟ بولے نظامت۔ میں نے کہا نظامت پہ آپ کو ناز ہے یا آپ کو نظامت پہ ناز ہے؟ کہیں گے حضرت مجھے اپنی نظامت پہ ناز ہے، حافظ قرآن کو حفظ قرآن پہ ناز ہے، عالم دین کو علم پر ناز ہے، محدث کو حدیث پہ ناز ہے، فقیہ کو فقہ پر ناز ہے، امام کو امامت پہ ناز ہے، خطیب کو خطابت پہ ناز ہے، مگر قربان جائے اللہ نے بے شمار شہید دنیا میں رکھے ہیں۔ حضرت غازی بابا سالار مسعود غازی سے پوچھو آپ کو اللہ نے شہادت دی ہے، آپ کو کیا ہے؟ کہیں گے مجھے شہادت پہ ناز ہے۔ آپ پیچھے اور بڑھتے چلے جائیں، 1000 شہید حضرت سرکار سیدنا محمود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو شہید ہوئے تھے، وہ سب کے سب کہیں گے ہمیں شہادت پہ ناز ہے، مگر اسی بریلی سے ایک آواز اٹھتی ہے، وہ آواز کسی اور کی نہیں، اسی کی تھی جس کے جنازے کو 2018 میں دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا عاشقوں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں، اسی کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیر کہتے ہیں شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی سارے شہید اپنی شہادت پہ ناز کر رہے ہیں، اور تاج الشریعہ کہتے ہیں حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگلے جملے پہ ذرا غور کریں، میں جلدی جلدی اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہے شہادت، ایک ہے شہد، ایک ہے شہید۔ شہد میں مٹھاس ہوتی ہے، شہادت میں مٹھاس ہوتی ہے، مگر شہد کی مٹھاس شہادت کے مٹھاس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو کچھ بات عرض کر دوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار سے پوچھتے حضور آپ بتائیں شہادت میں زیادہ مزہ ہے یا شہد میں زیادہ مزہ ہے، کس میں زیادہ مٹھاس ہوا کرتی ہے؟ اے میری قوم کے نوجوانوں ذرا دھیان سے سن لا، سوشل میڈیا سے فرصت مل گئی ہو تو ذرا میری طرف توجہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن لذت کی بات کر رہا ہوں، مٹھاس۔ حضور فرماتے پھر زندہ کیا جائے، جی، پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ کتنی بار ہو گیا؟ جلدی بولو نا یار۔ سرکار نے فرمایا پھر مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ کتنی بار ہوا؟
اب سرکار سے پوچھو حضور ایک بار کہہ دیتے تب بھی بات مکمل ہو جاتی، مگر میرے سرکار نے ایک بار نہیں تین بار کہا، اس لیے کہا تاکہ امتیوں کو پتا چل جائے شہادت کے اندر جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ شہادت میں اللہ نے یہ لذت رکھی ہے کہ جب یہ شہید جنت میں بھیجا جائے گا، جنت میں رہے گا، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرے گا الا الشہید یتمنا ان یرجع الی الدنیا ثم یقتل 10 مرات۔ اللہ سے کہے گا پاک پروردگار تیری جنت میں بہت عیش و آرام ہے، تیری جنت میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، ادھر نہ دیکھ بھائی مجھے دیکھ دھیان سے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں شہید جنت کے اندر ہوگا، مقام و مرتبہ مل گیا ہوگا، حوران جنت اس کے پاس ہے، غلمان جنت اس کے پاس ہے، صرف تمنا کر رہا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے، پیڑ خود چلا آتا ہے منہ کے قریب، پھل کھانے کا ارادہ کیا، اللہ نے پھل اس کے قریب بھیج دیا، اتنی لذتیں ملنے کے بعد بھی رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا تیری جنت میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ کہے گا مولا مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے اور پھر مجھے 10 بار تیری راہ میں شہید کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی جو دل سے غافل ہے، جی مجمع میں بیٹھ کر بھی غفلت کا شکار ہے، لیکن جو ذہن و دماغ کو حاضر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھیں گے اس گفتگو کو۔ کیا کہے گا؟ مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج دے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ شہادت کی لذت تو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو شہادت کا جذبہ ہو یا جس کو شہادت کا جام مل گیا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میں امام علی مقام کی طرف جا رہا ہوں، ابھی شہادت کو آپ سمجھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہید یہ تمنا کرے گا مولا مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، بلکہ 10 بار تیری راہ میں مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے۔ کتنی لذت ہے شہادت کے اندر۔ آؤ چلتے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میری قوم کا ایک بچہ اسلام کے لیے مضبوط بن کر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے تھوڑے سے حالات خراب ہوئے غیروں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا، اپنے اسٹیٹس لگا کر کے بھائی چارگی کا پیغام دے کر یہاں تک لوگ اسٹیٹس لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں انسانیت سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تو کس انسانیت کی بات کرتا ہے؟ 2-4 لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اس کی انسانیت کی بات کرتا ہے؟ یاد رکھ انسانیت سے بڑا دھرم ہے اور اسی کو دھرم مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مذہب اسلام انسان کو سچا انسان بناتا ہے، لیکن یہ بول کر کہنا کہ بھئی کوئی دھرم کی ہم مخالف نہیں، کوئی دھرم نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے، ہمارا کرم ہی دھرم ہے، اس طرح کے اسٹیٹس اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو سیکھا نہیں ہے، دین کو سمجھا نہیں ہے، مصطفیٰ کی شریعت جانی نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور کے ایک صحابی ہے، نام عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ آپ نے ایک لشکر کو بھیج دیا ملک روم کی طرف۔ روم کے بادشاہ کا مذہب تھا عیسائی، کرسچن تھا۔ کہنے لگا اے عبداللہ اپنا مذہب چھوڑ دے، اپنے دین سے الگ ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کہتے ہیں میں پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی اسلام سے دور نہیں ہو سکتا۔ اگر میری بہن بیٹیاں یہاں بیٹھی ہے اور موبائل کے ذریعے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہو اور کسی غیر مسلم کے ساتھ یاری دوستی کا مزاج ہو تو یاد رکھنا تمہیں دنیا میں کوئی مذہبی عزت و وقار عطا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر عزت ملے گی تو مذہب اسلام کے دامن میں ملے گی، اور حالات کیسی بھی آ جائے یہ گردن کٹتی ہے تو کٹے، مگر مصطفیٰ کا دین کبھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام سرزمین کھتولا نوری نگر، عشق محبت عشق محبت۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کو پکڑ لیا۔ یہاں تو تھوڑے سے حالات ہندوستان کے خراب ہوئے تو ہم نے بڑے پکے مسلمانوں کو دیکھا تھا کہ حالات کہاں سے کہاں خراب کیے ہوئے، ہمارے سامنے آ گئے تو سنیت کا ڈھڈوڑا پیٹ رہے۔ اب پیچھے ہٹا تو پتا چلا کہ کسی غیر کے لیے آیا تو کبھی دیوالی کے موقع پہ مبارکبادیاں، کبھی فلاں چیز کے موقع پہ مبارکبادیاں۔ اب مذہب کہاں چلا گیا؟
सच्चा मजहब सीखना है तो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की बारगाह में आओ। बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़ दे, आपने फरमाया नहीं छोड़ सकता। कहा इसको सूली पे चढ़ाओ, इसको मारना नहीं है, इसको लटका दो। भाई मेरी तरफ देखिए, हाथों में कोई खास चीज है क्या? नाखून साफ करने के लिए मजमा ही मिला है, महफिल ही मिली है इमाम हुसैन की। हाथ साफ करना घर जाके साफ कर लेना। अभी ध्यान से सुन लो, ये गफलत है। शैतान ने यही तो कहा था, मौला तेरे बंदों के कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। क्यों आएगा? ताकि मैं इनको नाशुक्रा बना दूं। ये जितने बात करते हैं ना आपस में, इन पर शैतान हावी हो जाता है और शैतान आकर के इनको बहका के कान में काना फूसी कर देता है। यारों से बात कर, मौलाना तो तकरीर करते ही रहेंगे। ये शैतानी वसवसा है और महफिल में शैतान को राजी करने नहीं आए, अपने रहमान को राजी करने आए। ध्यान से सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, मेरा पॉइंट क्या है? शहादत का जो लज्जत और मजा है, उससे ज्यादा मजा हमें किसी चीज में महसूस नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा इस्लाम छोड़। आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। कहा इसको लटका दिया जाए। आपको लटका दिया गया, तीर अंदाजों को बुलाया गया। कहा इसके तीर मारना मगर ना कान पे लगे, ना पैर में लगे, ना जिस्म में लगे, इसके किसी भी हिस्से पे नहीं लगना चाहिए, बस इसके कान के करीब से गुजरे, इसके चेहरे के करीब से गुजरे, इसके जिस्म के करीब से गुजरे। क्या करना चाहते हो? क्या इसको डराना चाहता हूँ। इसका ईमान है ना, इसका ईमान जो है दिल के अंदर, उसका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आया ये तीर से डरेगा कि नहीं, ये तीर के निशाने से डरेगा कि नहीं, इसके कान के करीब से तीर गुजरेगा, इसके ईमान में जलजला पैदा होगा कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामला देखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं? आपने फरमाया कसम खुदा की इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। अंदाजा तो लगाइए, यहाँ तो थोड़ी सी आंधी चली, ऐन आरसी क्या आया, लोग पगला गए। कहा कि यार इनका साथ देना चाहिए। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इस्लाम के मानने वालों की तादाद मुख्तसर थी। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा मदीने में नहीं है, मक्का में नहीं है, रूम में है। बादशाह अलग है, सल्तनत अलग है, इलाका अलग है, जमाना अलग है। उसके बाद भी हाल क्या है? बादशाह ने कहा इसको लटका दो, तीर गुजरे हैं। कहा इसके इम्तिहान लेना चाहता हूँ, ये ईमान छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। आपके तीर गुजरते रहे, बादशाह करीब आया, बोल इस्लाम छोड़ेगा। आपने फिर वही जवाब दिया, छोड़ने की बात करता है, पलक झपकने की मिकदार बराबर भी इस्लाम से अलग नहीं हो सकता। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा छोड़ो इसको, नीचे उतारो। नीचे उतार के कहा 2 बर्तनों में पानी खौलाओ। जब बहुत ज्यादा खौल गया तो एक मुसलमान को पकड़ के उसने उसी खौलते पानी में डाल दिया। अल्लाह समझ। नहीं देखा फिलिस्तीन का हाल? क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? जिस दिनों फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे थे, उस दिनों मेरी कौम के लोग मैच देख रहे थे। मैच, यह है दर्द। फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चों ने कुर्बानियां पेश करके जमाने को पैगाम दिया था कि अली असगर के दीवाने अभी मरे नहीं हैं। ये जुमला सुभान अल्लाह बोलने का था, मगर क्या करूं मैं। तवज्जो है? उसने एक मुसलमान को डाल दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से बोला, देख रहा है इसकी खाल, गोश्त, चर्बी, हड्डी सब अलग हो गई। अब बता इस्लाम छोड़ेगा? आपने फरमाया ना। छोड़ने की बात करता है, जितनी देर में आदमी पलक मारता है इतनी देर भी अपने मजहब से दूर नहीं हो सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मजहब से दूर नहीं हो सकता। उसने कहा इसको भी डाल दो। जैसे ही सिपाहियों ने हाथ पकड़ा, पकड़ के ले जाने लगे, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा लगता है इसके दिल पर मेरा खौफ तारी हो गया है। सिपाहियों से कहा इसको मत करो, मेरे पास लेकर के आओ। अब आखिर जुमले पे दौर कीजिएगा भाई, इसको छोड़िएगा मत, ये बहुत कीमती जुमला है। मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को करीब किया, कहा कि अब बता इस्लाम छोड़ेगा? आपने वही पुराना जवाब दिया, नहीं छोड़ सकता। तो बादशाह हैरत में पड़ गया। हैरत तो इस्तेजाब में डूब कर कहता है एक बात तो बता, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? इस्लाम छोड़ेगा भी नहीं और
रो भी रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी का जवाब सुनना और इस जुरात को जब आप समझ लेंगे तो करबला वाली की जुरात भी समझ में आ जाएगी। गौर करें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने कहा, रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि तू मुझे इस खौलते पानी में डालेगा जिससे मेरा जिस्म जल जाएगा, मेरी खाल अलग हो जाएगी, मेरी हड्डी मेरे खाल को छोड़ देगी, गोश्त अलग हो जाएगा, चर्बी नजर आएगी, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, इसलिए नहीं रो रहा हूँ। कहा रो किस लिए रहा है? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक ही जिस्म दिया है और उसमें एक ही जान दी है, एक ही जान दी है, एक ही जान दी है। तू मुझे डाल देगा, मेरे जिस्म की रूह निकल के बाहर चली जाएगी। अब एक तो दूसरी जान तो मेरे पास है नहीं जो मैं अल्लाह की बारगाह में पेश करूं, तो रो इसलिए रहा हूं कि काश मेरे जिस्म के ऊपर अल्लाह ने जितने बाल रखे हैं हर बाल के बदले में मेरे जिस्म में एक एक जान होती और हर जान को खुदा के नाम पे पेश करता। एक पेश करता, वो चली जाती, दूसरी पेश करता, तीसरी पेश करता, चौथी पेश करता, इस तरह सारी जानों को अपने रब के नाम पे कुर्बान कर देता। सरकार मुफ्ती आजम बरेली की सरजमीन से कहने लगे, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वादा करूं मैं। नारे तकबीर, मजमे से कोई नारा लगाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अबू बकर, अली 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 अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमने कहा हजरत अब्दुल्ला कह रहे हैं इस्लाम को मैं पलक झपकने की मिकदार के बराबर भी नहीं छोड़ सकता और दावा करता है मसलक आला हजरत का, फिर भी ताज़िया बनाता है। बोले पड़ोस वाले मोहल्ले में तो बनना है, फला गांव में तो बनना है, हमें भी बनाना चाहिए। कुछ तो इतने बेवकूफ है, कहते हैं बोले ताज़िया नहीं बनेगा तो इमाम हुसैन की याद कैसे ताज़ा होगी। वाह, कैसे कैसे लोग अक्लमंद पाए जाते हैं, वो भी बरेली शरीफ के गिरदो नवा में। सरकार आला हजरत ने जब साफ फतवा दे दिया कि मुरव्वजा ताजिया दारी हराम है, तो भैया हमारे इमाम से बढ़कर फतवा हमें आज किसी का समझ में नहीं आता। बोलो आता है? नहीं। भाई अगर आला हजरत से बड़ा कोई हजरत बैठा हो यहाँ, या आला हजरत से बड़ा हिंदुस्तान की खानकाहों में कोई दूसरा आला हजरत हो तो बताओ, हम भी उसकी तरफ चले जाए। मगर हमें आला हजरत का कोई सही सा हजरत समझ में नहीं आता, आला हजरत क्या समझ में आएगा। इसलिए बुजुर्गों की तालीमात को आगे रखो। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया ना कि शहीद शहादत का जाम पीने के लिए किस कदर बेताब रहता है। आपको मालूम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जवाब दिया, उसने कहा यार अब्दुल्ला तुझे सूली पे चढ़ाया गया तब भी तेरे दिल में खौफ पैदा नहीं हुआ, मैंने तेरे साथी को खौलते पानी में डाल दिया फिर भी तुझे खौफ तारी नहीं हुआ। चल एक बात तो मेरी मान ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने कहा क्या चाहता है? कहा मेरी पेशानी को एक बार चूम ले। हजरत अब्दुल्ला ने इस दिल में सोचा कि ये तो कोई बड़ी बात है, अगर मैं इसकी पेशानी चूम लूंगा तो बहुत सारे मुसलमान शहीद होने से बच जाएंगे। आपने बादशाह की पेशानी को चूम लिया, उसने सबको माफ कर दिया। ये काफिला पहुंचा मदीने शरीफ। हजरत उमर फारूक आजम को सारा वाकया बताया। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा सारे सहाबा आए, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। इधर भी सहाबा, इधर भी सहाबा, और इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए भाई, सर ना हिलाइए। मैं सबका हिलता हुआ सर नहीं देख पाऊंगा लेकिन बोली हुई आवाज तो सुन लूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है, गौर फरमाइए क्या कहा। सब खड़े हो जाओ। अब हजरत उमर फारूक आजम भी खड़े हैं, हजरत उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी है, दीगर सहाबा इकराम लाइन बना करके खड़े हैं। खलीफा वक्त है उमर फारूक आजम। यहाँ अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को खड़ा कर दिया। वही अब्दुल्ला जो उस वक्त रूम के बादशाह से मुकाबला करके आए थे। आपने फरमाया पहले मैं चूमता हूँ अब्दुल्ला की पेशानी को, अब तुम चूमते चले जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने जालिम की आंखों में आंखें डालकर हमें ये
یہ درس دیا تھا اگر اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگ آئے اور تمہاری جان کی بازی بھی لگ جائے تو جان کی فکر مت کرنا، اپنے ایمان کی فکر کر لینا، اس لیے کہ جب ایمان لے کر قبر میں جاؤ گے پھر 2 سال کے بعد اگر تمہاری قبر پہ کوئی آئے گا تو یہی کہتے نظر آؤ گے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان شہداء کرب و بلا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور محدث کبیر، فاتح رافضیت حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان سبحان۔ اور رافضیت ہندوستان میں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، رافضیت سمجھتے ہو نا شیعہ، آپ بتائیے خود ذرا غور کیجئے گا، ابھی ایک صاحب نے میرے پاس ایک موبائل میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی، کس لیے بھیجی معلوم ہے؟ انہوں نے کہا حضرت دیکھیے تعزیے کے نام پہ ہو کیا رہا ہے، تعزیے کے نام پہ مورتی بنائے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کیا بنائے ہوئے ہیں؟ اور کہتے ہیں حسین کی یاد میں بنا رہے ہیں، شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو؟ غور کریں، حسین ہے کون؟ کربلا میں حسین شریعت مٹانے نہیں گیا تھا، شریعت بچانے گیا تھا۔ افسوس تو یہی ہے جس حسین نے کربلا میں شریعت بچائی آج لوگ اسی کے نام پہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو یہ سچی حسینیت نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک پوائنٹ دیتا ہوں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ امام علی مقام کو دیکھو تو صحیح، ایک دن میرے سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عصر پڑھائی ہے، قاری صاحب بڑا قیمتی جملے ہیں، ابتدا والی بات تو انہوں نے سنی ہوگی لیکن انتہا میں جو آخری باتیں ہیں وہ سب آپ نے بہت کم سنی ہوگی، اس لیے میں آپ کا ذہن و دماغ حاضر کر رہا ہوں۔ سرکار عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ رکیبہ علی ظہری رسول اللہ، حسن و حسین آ گئے، دونوں میرے سرکار کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، یہاں تک آپ نے سن لیا ہے، اب آگے بڑھے۔ اس کے بعد حضور نے علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کیا، پھر حضور نیچے، سرکار نے نماز مکمل کی، امام حسن پھر دوڑتے آئے، سرکار نے ان کو داہنے کاندھے پر بٹھایا، پھر دوسرے والے امام حسین ان کو بائیں کاندھے پر بٹھایا، صحابہ کرام کی طرف دونوں کو اٹھا کر لے کر آئے اور کیا فرما رہے ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس جدًا وجدۃ وابا جدًا وجدۃ وعما وعمۃ وخالا وخالۃ وابا واما، کہا لوگوں میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جن کا نانا بہت پیارا ہے، جن کی نانی بہت پیاری ہے، ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولیے بھائی، کیا کہا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جن کا نانا بہت اچھا ہے، جن کی نانی بہت اچھی ہے، جن کی پھوپھی بڑی اچھی ہے، جن کے چچا بڑے اچھے ہیں، جن کے ماموں بڑے اچھے ہیں، جن کی خالائیں بڑی اچھی ہیں، جن کا باپ بڑا پیارا ہے، جن کی ماں بڑی پیاری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ صرف 3 باتیں عرض کروں گا، 3 پوائنٹ عرض کر کے گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت بھائی شہنواز حسان صاحب قبلہ اڑیسہ، ماشاءاللہ۔ عام طور سے حسان بھائی سے ملاقات اڑیسہ میں ہی ہوتی ہے، بہت دنوں کے بعد اس طرف کا مجھے لگ رہا ہے دورہ ہوا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اڑیسہ کی سرزمین پہ ایک جگہ ہے دھام نگر شریف، رہنے والے تو یہ بنگال کے ہیں لیکن ان کی پیر و مرشد ہیں حضور حبیب ملت، اور حضور حبیب ملت جس خانقاہ کے خلیفہ تھے، سجادہ نشی تھے، وہ ہیں سرکار مجاہد ملت، اور سرکار مجاہد ملت جن کے خلیفہ تھے وہ ہیں حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان، اور حامد رضا خان جن کے فیض یافتہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے امام احمد رضا خان، سمجھ گئے؟ سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ واقعتاً بریلی شریف کی عطا ہے، مگر میں ادھر نہیں جا رہا، کسی اور موقع پہ عرض کروں۔ سرکار نے فرمایا کیا میں نہ بتا دوں؟ بھائی ادھر دیکھ میری طرف، نہ بتاؤں
ایسی ذاتوں کے بارے میں جن کے نانا بہت پیارے، بھائی اس کو صحیح کرو، جن کی نانی بہت پیاری، جن کی خالہ بہت پیاری، جن کی خالائیں بہت پیاری، جن کے ماموں بڑے پیارے، جن کے چچا بڑے پیارے، جن کی پھوپھی بڑی پیاری، جن کی ماں بڑی پیاری، جن کے والد۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا میرے آقا کیوں نہیں؟ تب سرکار فرماتے ہیں ہم الحسن والحسین، ان دونوں کو حسن اور حسین کہا جاتا ہے۔ یار اسی نام پر کے لیے تقریر ہو رہی ہے، حسن و حسین کہا جاتا ہے۔ اب میرے سرکار تفصیل میں گئے، فرمایا جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ بنت خویلد۔ سرکار نے فرمایا معلوم ہے ان کے نانا تمہارے نبی ہے، یعنی محمد عربی ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کون ہے خدیجہ الکبریٰ؟ جب میرے سرکار غار ہرا کے اندر اپنا کھانا لے کر 40 دن کے لیے عبادت کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، بھائی اپنے ہاتھ اور پیر سے نہ کھیلو، اوپر سر کر کے سنو میری بات کو۔ سرکار غار ہرا میں چلے جاتے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک غار میں رہتے۔ اس غار میں کھانا پہنچانے کے لیے کوئی اور نہیں جاتی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ جایا کرتی تھی۔ ایک دن کھانا لے کر گئی، جبریل امین آ گئے اور آ کر سرکار سے عرض کرتے ہیں آقا یہ جو خدیجہ آ رہی ہے نا، اللہ نے اس کو سلام بھیجا ہے، اللہ کا سلام بھی کہہ دینا اور میرا سلام بھی اس سے کہہ دینا۔ کیا بات! یہ خدیجہ الکبریٰ امام حسین کی نانی، اونچا بولو کون ہے؟ نانی۔ کتنی اچھی نانی ہے جن کو سلام ان کا رب بھیج رہا ہے۔ توجہ ہے؟ میرے سرکار نے آگے ارشاد فرمایا وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ، کہا ان بچوں کی ماں فاطمہ ہے، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور کہا ان کے والد کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور آگے جملہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا سنو عمہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا کا نام جعفر طیار ہے، وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور فرمایا ان کی پھوپھی کا نام ام ہانی ہے۔ سبحان اللہ۔ رکو تھوڑا سا، جعفر طیار، طیار کا معنی اڑنے والا، اس لیے عربی میں طیارہ کہتے ہیں فلائٹ کو، جی فلائٹ اڑتی ہے۔ جعفر طیار کو جعفر طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں اور امام حسن و حسین کے سگے چچا ہیں۔ ایک جنگ میں شہید ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ، دونوں بازو شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن میرے سرکار تشریف فرمائے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اٹھانے کے بعد سرکار مسکرانے لگے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا آقا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میرے بھائی جعفر طیار ابھی یہاں سے گزرے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ میں اللہ نے 2 فرشتے رکھ دیے ہیں، جہاں جہاں جعفر جاتا ہے ساتھ میں فرشتے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ امام علی مقام کے چچا ہے۔ اور ام ہانی کو جانتے ہو؟ یہ ام ہانی وہی ہے جن کے گھر سے میرے سرکار کی معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اگلے جملے پہ ذرا غور کرنا، آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَخَالُهُمَا الْقَاسِمُ بْنُ رسول اللہ، ان کے ماموں کا نام قاسم ہے اور قاسم میرے سرکار کے بیٹے ہیں۔ فرمایا وَخَالَاتُهُمَا زینب وَرُقَیَّةُ وَأُمُّ کلثوم، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کی خالاؤں میں ایک زینب ہے، دوسری رقیہ ہے، تیسری ام کلثوم ہے۔ اپنی بیٹیوں کے نام رکھا کرو تو ان پاکیزہ بیویوں کے نام پر نام رکھا کرو، ادھر ادھر کے نام سوچنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ بے وقوف قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ارے اس کا نام رقیہ رکھیں گے، ہمارے یہاں وہ پاگل ہے اس کا نام رقیہ ہے، وہ ایسی ہے اس کا نام رقیہ ہے۔ ارے بدبخت عورت، سرکار کی بیٹیوں کے ناموں کی توہین تو مت کر، یہ میرے سرکار کی مقدس بیٹیاں ہیں جن پر سرکار نے شفقتیں فرمائی ہے، جن کو حضور نے گودیوں میں کھلایا ہے۔ یاد رکھو جب سرکار پیارے ہیں تو نبی کی اولاد بھی پیاری ہے، اور نبی نے جن ناموں کو اپنی اولاد کے لیے چن لیا ہے وہ نام بھی سب سے پیارے ہیں۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی، سب سے بڑی، سب سے پہلے بچی پیدا ہوئی، طرح طرح کے نام آنے لگے، میں نے کہا کچھ نہیں، میں اس کا نام خدیجہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ رکھا۔ جب میں مدینہ شریف حاضری ہوئی تھی اور مکہ شریف گیا تو جنت معلہ جس کو کہا جاتا ہے، معلہ بھی بولتے ہیں، وہ مکہ شریف میں وہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے۔
میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گیا، میں نے کہا نام اپنی بیٹی کا امی جان آپ کے نام سے رکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تربیت، جو ناز، جو کرم آپ نے، شفقت آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ پہ کی ہے، اس کی بھیک میری بیٹی کو عطا فرما۔ غور فرمائیں، سبحان اللہ۔ بھیا سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ میں صرف دو باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، پہلے 3 بولا تھا، ایک یہ ہو گئی، 2 اور ہے۔ آپ کے شاعر، مہمان شاعر بڑے دور سے آئے ہیں، وہ آ گئے، انشاءاللہ ان کو آپ بھرپور سنیں گے، چونکہ میرا ویسے بھی مدرسہ 6:30 بجے سے مجھے پڑھانا ہے، تو اس لیے مجھے جا کر کے 1 آدھ گھنٹہ سونے مل جائے گا، مگر میں شاہ نواز بھائی سے کہوں گا کہ آپ کی دعوت مدرسے آئیے گا، موقع ملے تو۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، میں نے سارے کام یہی نپٹا لیے، اب محبت سے ذرا بول جاؤ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا سنو، جدہما فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں سنو، ان کے نانا بھی جنتی ہے، نانا بھی جنتی ہے، نانا بھی جنتی ہے، فرمایا ان کے والد بھی جنتی ہے، ان کے چچا بھی جنتی ہے، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے، ان کے ماموں بھی جنتی ہے، ان کی خالائیں بھی جنتی ہے، اور آگے سرکار نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے، اور جو ان سے پیار کرتا چلا جائے گا اللہ اس کو بھی جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک صحن کو آپ کے حاضر کر کے ایک بات بڑی قیمتی اگر دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ کربلا کی سرزمین پر حسین کے لیے نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، کون سی تاریخ میں؟ 7 محرم الحرام میں، جلدی بولو۔ لیکن معلوم ہے 7 محرم الحرام 3 دن اگر پانی بند کیا گیا ہے کربلا میں حسین پر، تو 40 دن پانی بند کیا گیا ہے عثمان غنی پر۔ یہ تاریخ بھی اپنی یاد رکھیے گا، تاکہ کوئی شیعہ اگر ان کی توہین کرے تو اس کو سمجھا دو کہ ہم بدعقیدہ لوگوں کی بات نہیں مانتے، اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو مانا جاتا ہے۔ امام علی مقام پر کون سی نہر کا پانی بند کیا گیا تھا بھائی؟ کس کا؟ نہر فرات کا۔ بولو نہر فرات کا۔ ہم نے کہا حسین کو نہر فرات کا پانی نہ دیا گیا، ایک شخص آیا امام علی مقام کے پاس، کہنے لگا اے حسین دیکھ رہا ہے نہر فرات کا پانی کتنے تلاطم میں ہے، کتنی موجیں مار رہا ہے، لیکن یزیدیوں کے گھوڑے بھی پیئیں گے، لشکر بھی پیے گا، مدد تجھے نہیں ملے گا۔ امام علی مقام کے دل کو یہ تکلیف پہنچتی ہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، کہتی اللہم امیتو عطشانا۔ اے بھائی دھیان سے سنو میری بات کو، سرکار علیہ السلام کا لخت دیگر امام علی مقام دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس بدبخت کو پیاس کی حالت میں موت دے دے۔ بھئی نہر فرات تو اس کے پاس تھا، وہ یزیدی تھا، اس کو پانی پینے کی اجازت تھی، لیکن امام علی مقام کی زبان سے جملہ نکلا، امام علی مقام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور سرکار فرماتے ہیں، رب کہتا ہے لئن سألنی لأوتی اللہ، میرا ولی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں ضرور عطا کر دیا کرتا ہوں۔ ادھر امام علی مقام کا کہنا ہوا، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، اس کا گھوڑا دوڑنے لگا، یہ پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے گیا، گھوڑا پکڑ میں نہیں آیا، اس کو پیاس لگنے لگی، وہی نیچے گر جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام اور ان کا لشکر دیکھ رہا ہے کہ اس بدبخت پر حسین کی بددعا لگ گئی ہے، اس نے کیا کیا، اس کے منہ کے قریب یزیدیوں نے پانی ڈالا، پانی تو قریب لانا چاہتے تھے لیکن پانی پینے کی طاقت ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ العطش العطش العطش، پیاس 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 کہہ کے مر گیا ہے۔ ہم نے کہا یزیدیو حسین پر نہر فرات کا پانی بند کرنے والوں، ظالموں اتنا چالو، حسین پر پانی بند کیا تھا، مگر حسین اگرچہ بظاہر پیاسا گیا ہے دنیا سے، مگر جن کے پاس پانی تھا وہ پانی رکھ کے بھی پانی نہ پی سکے ہیں، اور حسین تو وہ ہے جس کو سرکار نے جام شہادت پلا دیا ہے۔ اچھا ایک بات اور آپ کو میں اور بتاتا ہوں، حسین نے نہر فرات کے پانی کو قریب بلایا کیوں نہیں؟ حالانکہ چاہتے تو آتا کہ نہیں آتا؟ سارے لوگ بولو آتا کہ نہیں آتا؟ مگر حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں، دین بچانے گئے۔ ارے جب سرکار امام علی مقام کا لخت جگر کربلا میں
انا ساغر کا سارا پانی ایک کاسے میں جمع کر دے اور حسین کربلا میں نہر فرات کے پانی کو نہ بلائے، تو یہاں پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب دین بچایا جاتا ہے تو کرامت نہیں دکھائی جاتی، جب دین پھیلایا جاتا ہے تو کرامت دکھا دی جاتی۔ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسین نہر فرات کے پانی کو پیتے کیسے؟ حسین تو نہر فرات کا عالم پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ بتا دوں کب؟ ابھی کربلا نہیں ہے، حضرت مولا کائنات شیر خدا ہے خلیفہ کوفہ کے اندر تشریف فرمائے، لوگ آئے کہنے لگے سرکار نہر فرات میں طغیانی آ گئی ہے، پانی ابال مار گیا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ڈیم بھر گیا ہے، ہو سکتا ہے ڈیم ٹوٹ کے پانی آ جائے۔ بولتے نہیں بولتے؟ ارے جس کو دیہاتی زبان میں ڈام بولتے ہیں، ڈام وہ انگلش میں ڈیم ہوتا ہے تو ہندی میں ڈام بول دیتے، بولتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ڈام میں پانی بہت آ گیا ہے تو چھوڑ دیا تو کھتولا نوری کی طرف آ جائے گا، فلاں طرف آ جائے گا، یہی تو بولتے ہیں نا۔ حضرت مولا کائنات کے دور خلافت میں جب نہر فرات کا پانی ابال مارنے لگا، اتنا پانی آ گیا، اتنا پانی آ گیا کہ پاس والے لوگوں کو فکر ہوئی اگر یہ پانی کھیتوں میں چلا گیا تو فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ سب مل کر حضرت امام عالی مقام کے والد بزرگوار حضرت مولا کائنات شیر خدا کی بارگاہ میں آ گئے، کہا سرکار نہر فرات کا پانی بہت بھر گیا ہے، ہماری فصلیں برباد ہو جائے گی، حضور دعا فرما دے۔ آپ نے کہا اچھا۔ حضرت مولا کائنات نے اتنا سنا، بھئی میری طرف توجہ کیجئے گا۔ امام عالی مقام سن کر اپنے کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صاحب جو لوگ آئے تھے وہ باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کب شیر خدا باہر آئیں گے۔ آپ جب باہر تشریف لائے تو آج بھی تاریخ گواہ ہے، حضرت مولا کائنات کے سر پر میرے نبی کا امامہ سجا ہوا تھا، آپ نے حضور کا جبہ پہنا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور آپ بیٹھ گئے گھوڑے پر، اور ساتھ میں امام حسن کو بھی لے لیا، امام حسین کو بھی لے لیا۔ بولو بولو، کچھ پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا؟ سمجھ میں آئی بات؟ مولا کائنات پہنچے نہر فرات کے قریب، ابھی کربلا نہیں ہے، ابھی واقعہ کربلا نہیں۔ امام حسن و حسین کو سرکار مولا کائنات نے ساتھ میں لے لیا، نہر فرات کے قریب گئے، گھوڑے سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کا جو اس زمانے کے اعتبار سے پلیا جو بھی بندی تھی اس کے قریب گئے اور مولا کائنات نے اپنے ڈنڈے کو نہر فرات کی طرف سے دکھایا۔ سبحان اللہ بولو یار۔ اب اس میں بھی کنجوسی کرو، اس میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک شاعر صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو کہنے لگے کیا بات ہے، لوگ خاموش بیٹھے تھے، نہ ہلنا ہے نہ ڈلنا ہے نہ کچھ بولنا ہے، بولے کیا بات ہے؟ اب پڑھے لکھے لوگ سمجھ پائیں گے اس جملے کو، بولے کیا بات ہے، نہ داد ہے نہ امداد ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ تو بھی آپ کی وہی کیفیت ہے، نہ داد ہے نہ امداد ہے۔ بھئی داد تو دو، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو۔ مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے ڈنڈا لیا، ڈنڈا لے کر، بھئی کس کی بات کر رہا ہوں؟ نہر فرات کی۔ کربلا میں کس کا پانی بن گیا تھا؟ جلدی بولو۔ نہر فرات کا۔ یہ نہر فرات ہی تو ہے جہاں امام عالی مقام پہلے سے موجود ہے، حضرت امام حسن پہلے سے موجود ہے، حضرت مولا کائنات اپنے والد کے ساتھ، حضرت مولا کائنات نے ڈنڈا کیا، کس کی طرف اشارہ کیا آپ نے؟ نہر فرات کی طرف۔ حضرت علی کے ڈنڈے کو دیکھ کر پانی میں اتنا خوف طاری ہو گیا کہ 1 فٹ پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ اتنا پانی صحیح ہے؟ کہنے لگے نہیں سرکار بہت زیادہ ہے ابھی۔ آپ نے پھر ڈنڈا دکھایا، روایت میں آتا ہے پھر پانی 1 ہاتھ یعنی 1 فٹ تقریباً پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے کہا اب بتاؤ، کہنے لگے سرکار اب بھی نہیں۔ آپ نے پھر اپنا ڈنڈا دکھایا، جیسے ہی دکھایا 3 فٹ پانی نیچے چلا گیا۔ کہا اب بتاؤ صحیح ہے؟ کہنے لگے حضور کام ہو گیا ہے، اب رہنے دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا میں حسین 7 محرم کو پہنچا ہے، اس پر پانی نہر فرات کا بند کیا ہے۔ ابے یزیدیو پرانی تاریخ معلوم کر لیتے، آج تم جو اپنے گھوڑوں کو نہر فرات کا پانی پلا رہے ہو، خود بھی پانی پی رہے ہو، یہ تمہارے باپ کا یا تمہارا یہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ احسان مولا کائنات کا ہے۔ اگر علی نے اپنے ڈنڈے کو بار بار نہر فرات کی طرف دکھایا ہوتا،
قسم خدا کی قیامت تک کے لیے نہر فرات کا پانی سوکھ گیا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، عظمت مولا کائنات، نعرہ تکبیر، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اس لیے حسین جانتے تھے اس پانی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو بچا ہوا ہے یہ صدقہ ہے میرے بابا کا۔ سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں قاری صاحب قبلہ ہے، وہ بغداد شریف گئے، ان کی ملاقات ہوئی حضرت عباس علمبردار کے مزار کے خادم سے۔ تو وہاں کیا انہوں نے تعویذ اوپر بنا رکھا ہے، لوگ وہیں حاضری دیتے ہیں۔ اصل مزار نیچے، سیڑھیوں سے اتر کے نیچے جانا پڑتا، لیکن وہاں حاضری نہیں ہوتی، وہاں خادم ہی جاتا ہے۔ جملے پہ ذرا غور کرنا بھائی، بہت لذت محسوس ہوگی۔ قاری صاحب قبلہ جب آئے بغداد شریف سے تو کہنے لگے حضرت ایک نئی بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اصل میں خادم سے ملاقات ہوئی تو خادم نے ایک راز کھولا۔ میں نے کہا راز کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ حضرت عباس علمبردار کا جو مزار ہے نا وہ نیچے ہے، نیچے اصل مزار نیچے ہے، باقی اوپر تعویذ بنا دیا گیا۔ آپ لوگ حاضری دے کے جاتے ہیں صرف تعویذ میں، اصل مزار پہ حاضری نہیں ہوتی۔ خادم نے کہا میری تو ڈیوٹی ہے، میں جا کے نیچے صاف صفائی کرتا ہوں۔ کہا بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا ہر دن عباس علمبردار کے مزار کے پاس پانی آتا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ میں نے کہا دراصل وہ پانی آتا اس لیے ہے کہ عباس علمبردار کو روز آ کے معافی چاہ کے راضی کر رہا ہے۔ ارے ایک بار ہی تو آپ کے لبوں کے قریب نہیں آیا تھا، آپ کے مشکیزے سے گر گیا تھا، آپ اتنے ناراض ہو گئے کہ مجھے پاس کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ اور آج بھی پانی عباس علمبردار کے مزار کے قریب آ کر دنیا والوں کو درس دے رہا ہے۔ ارے وہ وقت امتحان تھا جو تم نے تیر مار کر عباس علمبردار کے مشکیزے کو نیچے ڈال دیا اور اس کا پانی نکال دیا ہے، وہ امتحان کی گھڑی تھی۔ ورنہ یاد رکھنا نہر فرات پہ کل بھی ہمارا قبضہ تھا، آج بھی ہمارا قبضہ ہے اور قیامت تک ہمارا قبضہ رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ عباس علمبردار ہو یا امام عالی مقام ہو، یہ نواز ہے میرے سرکار کے، اور اللہ فرماتا ہے من اجلی کا اسفہ البطحا وعرفہ السما وعمرج الماء، اے محبوب یہ آسمان میں نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ زمین تیرے لیے بنائی ہے۔ اگلے جملے پہ غور کرنا، کہا محبوب یہ سمندر، دریا اور نہروں کا پانی میں نے کسی اور کے لیے نہیں تیرے لیے جاری کر دیا ہے۔ تو یاد رکھو یزید تیرا قبضہ نہیں ہے، اس پانی پر بھی حسین کا قبضہ ہے، اس لیے کہ زمانہ جانتا ہے اس پانی کو اللہ نے بنایا ہے تو مصطفیٰ کی خاطر پیدا فرما دیا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ میں اگر اسی طرح کی باتیں کرتا رہوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، بس یہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو ان آقاؤں کی ہمیشہ بھیک عطا فرمائے، اور اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو یہ پیغام دوں گا کہ حیا کا دامن کبھی نہ چھوڑیے گا۔ حضور علیہ السلام کو جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کی دعوت قبول کر لی تھی اور حضور جب گئے تھے لے کر تو کہا تھا فاطمہ کدھر ہے، علی کدھر ہے، حسن کدھر ہے، حسین کدھر ہے۔ وہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن جب سرکار جا رہے تھے میدان میں مباہلے کے لیے تو انداز یہ تھا کہ سب سے آگے حضور تھے، اس کے پیچھے فاطمہ الزہرا تھی، اس کے پیچھے حضرت علی تھے، دائیں طرف امام حسین تھے، بائیں جانب امام حسن تھے۔ حضور نے ان کو گود میں اٹھایا تھا، امام حسن کا ہاتھ پکڑا تھا، سرکار خود آگے آکے حضرت علی کو پیچھے کر کے سیدہ کائنات کو بیچ میں رکھ کر دنیا والوں کو درس دے رہے تھے، بیٹیاں دکھانے کی چیز نہیں ہے، پردے میں چھپانے کی چیز ہے۔ اور کربلا کی سرزمین پہ دشمن سامنے تھے کہ نہیں، لیکن امام علی مقام نے جو آخری خطبہ دیا تھا، میری بہنیں سن کر جائیں، آخری خطبے میں حضرت امام حسن نے کہا تھا مجھے پہچانو میں کون ہوں،
میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جس کے پردے کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا ہے کہ قیامت کے دن جب میری ماں پلسرات سے گزریں گی تو یاد رکھو، ایک روایت میں آتا ہے 70,000 جنت کی حوریں بلائی جائیں گی، ان کی شکل و صورت بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہوگی۔ حضرت فاطمہ کو ان کے بیچ میں لیا جائے گا، اس کے باوجود بھی اللہ فرمائے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الصراط۔ اللہ فرمائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ اب پلسرات سے میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے، اس لیے پردہ کریں، حیا کے ساتھ زندگی کاٹیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، جھوٹی محبت کے چکر میں خود کو، خاندان کو، اپنے مذہب کو، رشتہ داروں کو کبھی بدنام نہ کریں۔ حیا آپ کا سب سے بڑا زیور ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حسین نے ماں کے پردے کا ذکر کر کے یہی بتا دیا کہ سچا حسینی اور سچی فاطمہ الزہرا کی کنیز وہی ہو سکتی ہے جو حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کے طریقے پہ عمل کرتی ہو۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔